بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیو، ایک بل پاس کیا گیا تھا 2018 میں، اور وہ بل اصل میں تو خسروں کے لیے تھا، لیکن اس پر بہت سارے لوگوں نے اور علماء کرام نے اعتراضات کیے کہ یہ شریعت کے خلاف ہے۔ آج ہم اس بل کا جائزہ لیتے ہیں کہ اس کی کون سی شقیں ایسی ہیں جو شریعت کے منافی ہیں۔ یہ ظاہراً تو ایک بل ہے جو خنثی یعنی خسروں کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو خلاف شرع ہیں۔ نمبر 1، اس کے تیسرے صفحے کا پہلا چیپٹر کہتا ہے کہ جس مرد کی عمر 18 سال ہو یا اس سے زائد ہو تو وہ اپنی جنس تبدیل کروا سکتا ہے، یعنی اگر مرد ہے تو عورت بن سکتا ہے، اگر عورت ہے تو اپنی جنس تبدیل کروا کے مرد بن سکتا ہے۔ تو اس طرح یہ بھی شریعت کے خلاف ہے۔ اور اسی طرح دوسری جگہ ہے، یعنی خسرہ جو ہے، اگر کوئی ایک جنس اپنانا چاہے، مطلب وہ کہے کہ میں مرد ہوں اور شناختی کارڈ میں مرد لکھے یا کہے کہ عورت ہوں، تو وہ اپنا انتخاب خود کر سکتا ہے۔ اس کے لیے میڈیکل بورڈ کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس بل کی روح سے اس کی جو پہلی بات میں نے اوپر ذکر کی ہے، تو یہ صریحاً قرآن کے نصوص کے خلاف اور تغیر ہے۔ اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی جنس میں جس کا منکر کافر ہی ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں۔ اس بل کی دوسری بات فقہ کی روح سے غلط ہے، کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس میں ہمیں فقہ مہر طبیب کا مشورہ دیتی ہے کہ اس کو مہر طبیب کو دکھانا چاہیے۔ مثلا روزہ رکھنا یا بیمار ہونا۔ اسی طرح ایک شخص نے شادی کی، عورت شادی کی پہلی رات ہی عورت پر یہ الزام لگا دیا کہ یہ سیبہ ہے، یعنی یہ پہلے سے اس کی جو پردہ بکارت ہے وہ پھٹ چکا ہے۔ تو اس صورت میں اور وغیرہ وغیرہ دوسری صورت میں بھی شریعت جو ہے وہ ہمیں مہر طبیب کا مشورہ دیتی ہے کہ اس کو دکھانا چاہیے۔ اس طرح خنثی جس کی جنس معلوم نہیں، دور جدید میں ٹیکنالوجی کے اس تیز ترین اوقات میں جب یہ پتہ چلنا ممکن ہے کہ عورت کے پیٹ میں بچہ مذکر ہے یا مؤنث، زندہ ہے یا مردہ، یعنی اکثر گمان یہی ہے، اور غالب گمان سے ہم کہتے ہیں، ورنہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ مذکر ہے یا مؤنث، اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ الغرض جب وہاں پر غالب گمان میڈیکل بورڈ کا موجود ہے، تو یہاں پر کیوں نہیں ہو سکتا کہ وہ 18 سال کے بعد ان کا میڈیکل کریں، میڈیکل کے مطابق اگر وہ مرد ہے تو اس کو مرد شمار کریں، اگر عورت ہے تو اس کو عورت شمار کیا جائے۔ دوستو، یہ بل دنیا کے تقریباً تمام سیکولر ممالک نے بھی ریجیکٹ کیا ہے، کیونکہ اس میں ہم جنسی کو فروغ دیا گیا ہے، اور دور حاضر میں دنیا خاندانی منصوبہ بندی کے پیش نظر 2 بچے سب سے اچھے کا نعرہ لگا رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ کئی ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں کہ دنیا میں جن ممالک میں ہم جنسی ہے، وہاں ہم جنسی سے پیدا ہونے والی بدترین بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ اور دوستو، یہ بل جو 18 میں اس کو پاس بھی کیا گیا، اور چپکے سے اس کو پاس کر کے نافذ بھی کر دیا گیا، جو کہ آپ کے سامنے میں نے بہت ساری ان میں جو کمی کوتاہیاں تھیں وہ بیان کی ہیں کہ جو شریعت کے خلاف ہے، اور یہ جو ہے اغلام بازی کو دعوت دے رہی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس کی جگہ کوئی اور شرعی قانون لانا چاہیے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کے خلاف احتجاج کریں اور اس کے مقابل کوئی دوسرا شرعی قانون لایا جائے جیسے خسروں کو بھی تحفظ حاصل ہو۔ جزاک اللہ۔